بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، درندے پرند چرند سب ہیں۔ جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور جنات کا اللہ کی مخلوق ہونا حق ہے۔ جنات موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جنات موجود نہ ہوں، جنات موجود ہیں۔ ان ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمام انسان کو اور تمام جنات کو جو پیدا کیا، لیعبدون، اس کی تفسیر علماء نے یہ بھی کی ہے الا لیعرفون، کہ وہ ہمیں پہچان لیں، ہماری عبادت کریں، ہمیں پہچانیں گے تو ہماری عبادت کریں گے۔ جنات اللہ کی مخلوق ہے، بعض جنات سرکش ہوتے ہیں، بعض جنات اطاعت گزار ہوتے ہیں، جیسے انسان کچھ غفلت میں ہیں، کچھ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، کچھ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی جنات چڑھ گئے، جنات کا اثر ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا جملے بولتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان جنات سے، ان کے اثرات سے ہٹنے کا، بچنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کچھ اعمال کر لیں۔ صبح شام کی علامہ ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن سنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں یہ لکھا ہے کہ صبح اور شام کی ٹوٹل ملا کر 55 دعائیں ہیں جو انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اب میں رات کو بھی دعا نہ پڑھوں، دن میں بھی دعا نہ پڑھوں، پھر جنات کا اثر ہو جائے، یا جنات چڑھ جاتے ہیں، یا جھڑپ میں آ جاتا ہے انسان جو لوگ کہتے ہیں، تو ایسا ہوگا۔ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وظائف بتائے ہیں کہ یہ وظیفے کر لیجئے، صبح شام یہ کر لیجئے، تاکہ لوگوں کے نظر لگنے سے بچ جائیں۔ العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، اور نظر انسان اونٹ کو دیگچی میں لے آتی ہے، حالانکہ اونٹ دیگچی میں نہیں آ سکتا، اور انسان کو قبر تک لے جا سکتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ وہ نظر اس لیے لگ بھی جاتی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، لیکن اس کے تعویذ دورے نہیں ہیں۔ اس کے لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وظائف بتائے ہیں جو آپ اور میں صبح شام کریں گے، نظر کے لگنے سے بھی محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہو گیا، جنات کے اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آپ یہ پڑھ لیں۔ اب سارا دن میں گزار دوں، نہ میں دعائیں پڑھوں، نہ میں وظائف پڑھوں، اور اللہ مجھے معاف کرے، نہ میں نمازیں پڑھوں، میں کچھ بھی نہ کروں، پھر میں یہ کہوں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو پھر تو یہ تو ہوگا۔ میں نے اپنے گھر کو قبرستان بنایا ہوا ہو کہ میں نہ نماز پڑھوں نہ قرآن پڑھوں، کیونکہ قبرستان میں نہ نماز پڑھی جاتی ہے نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تو پھر اثرات تو ہوں گے۔ جب آپ قرآن بھی نہ پڑھیں، آپ وظائف بھی نہ پڑھیں، صبح شام کی مسنون دعائیں بھی نہ پڑھیں، تو پھر تو پریشانی آئے گی۔ کولو کے بیل کی طرح صبح اٹھا، نہایا دھویا، ناشتہ کیا اور کام دھندے پر چلا گیا، نہ اللہ یاد کیا، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ سجدہ کیا، تو پریشانیاں تو آئیں گی میرے دوستو۔ پھر جھڑپ بھی لگے گی، پھر جنات، وہ بھی مخلوق ہے، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے اثرات بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ راتوں کو اپنے چراغوں کو بند کر کے سویا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چراغ کو بند کر کے، برتن کو ڈھک کر سوتے تھے اور بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اب آج کل تو چراغ نہیں ہے تو ٹیوب لائٹ ہے یا فاضل بلب ہے، وہ بند کر دے آدمی بسم اللہ پڑھ پڑھ کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کو بند کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اب میں یہ کوئی عمل نہ کروں، دھڑام سے سو جاؤں، موبائل دیکھتے ہوئے سو جاؤں، اللہ مجھے معاف کرے، گناہ میں مبتلا ہو کر سو جاؤں، تو پھر کہ جی وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سوال کیمروں کا نہیں ہے، سوال ان وظائف کی برکتوں کا ہے جو مجھے حاصل ہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے راتوں کو برتن ڈھک کر سویا کرو، اس لیے کہ شیطان راتوں کو اترتے ہیں،
اور آپ کو اگر برتن ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو علماء نے فرمایا کہ آپ ایک لکڑی ترچھی رکھ دیتے تھے ڈھکنے کے لیے. اب ہمارے تو کچن میں باورچی خانوں میں میلے برتنوں کا ڈھیر ہے، صبح دھو لوں گی، ہم یہ کر کر کے برباد ہو گئے. کیونکہ موبائل سے میری جان نہیں چھوٹ رہی، ویڈیو دیکھنے سے، فلانا پتہ نہیں کیا کیا الا بلا دیکھنے سے جان نہیں چھوٹ رہی. نند بھاوج نے کچن کو غیبت کھانا بنایا ہوا ہے. لوگوں نے تھلوں کو غیبت کھانا، مردوں نے تھلوں کو، فلیٹوں کو، پتہ نہیں کہاں کو، کیفیٹیریاز کو غیبت کھانا. حالانکہ غیبت کا سننا بھی حرام، کرنا بھی حرام. عجیب بات ہے، میں اوپر سونے کا سکہ اچھالوں گا تو جواب میں سونے کا سکہ آئے گا، اور اگر میں تھوک پھینکوں گا تو جواب میں پھر تھوک ہی اوپر سے آئے گا. عمالکم اعمالکم، تمہارے سربراہ تمہارے اعمال کے حساب سے ہوں گے. کہ جی جنات کا اثر ہو گیا، بچے پر جھڑپ ہو گئی، آپ نے بچے پر آیت الکرسی پڑھ کے کبھی پھونکا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو، تکونا گھر تھا، اپنے گھر پر آیت الکرسی رات کو پڑھ کے تینوں طرف پھونکتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی، جو عورت رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گی یا سوئے گا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو جنات سے اس کی حفاظت کرتا ہے. میرے دوستو، مسنون دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہیں، یہ جنت کا راستہ دکھاتی ہیں. آپ نبی ہیں، اتنی بڑی ذات ہیں، اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے تو میں نے پڑھا اور آپ کے ہاتھ پر پھونکا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو پورے جسم پر ملا. نبی ہو کر وہ تو وظائف پڑھیں، صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھیں، اور میں فساد بک اور پتہ نہیں یوٹیوب پر فلانے وظیفے دیکھ لوں، بچے کو چپ کرانے کے وظیفے، فلانے وظیفے. بھائی اسی میں امت لگی ہوئی ہے، شوہر کو فرما بردار کرنے کے، بس یہ ایک دوسرے کو فرما بردار کرتے کرتے چلے گئے جہنم کے ادھر قبر میں چلے گئے بیچارے. ہاں یہی ہو رہا ہے گھروں میں. نمازیں نہیں ہیں، نفلیں نہیں ہیں، سنتیں نہیں ہیں. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتیں اور نفلیں اکثر اپنے گھر پر پڑھتے تھے. گھر بنا ہوا ہو قبرستان، مولوی صاحب گھر بنا ہوا ہو قبرستان، نہ تلاوت. پہلے ایک زمانہ تھا، دادی نانی بیچاری صبح قرآن پڑھتی تھی، کچھ برکتیں ہوتی تھیں، باہر قرآن کی آواز آتی تھی. اب ایک زمانہ ہے کہ ہمیں ڈھونڈنے سے بھی ایسا کوئی گھر نظر نہیں آتا کہ فلانے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہو. قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے وہاں مردے ہیں. تو ایسا ہی حال کچھ ہمارے گھروں کا ہو گیا ہے. جو آئے کھاؤ، جو آئے پیو، جیسا آئے کھاؤ، جیسا آئے پیو. موبائل لے کے کام کاج کر کے میں موبائل لے کے بیٹھ جاؤں گی، بس پھر آدھی رات تک میں بیٹھی رہوں گی. فجر تو مجھے پڑھنی نہیں، اللہ مجھے معاف کرے. پھر رات صبح 10 بجے اٹھوں گی، ناشتہ تو مردوں کو ملتا ہی نہیں ہے بیچاروں. ہاں یہی حساب ہے. مرد گھر میں گھسا تھکا ہارا، وہ بھی موبائل لے کر بیٹھا. تو اللہ کی طرف دھیان کب جائے گا؟ پھر جب جھڑپ لگتی ہے، اثرات ہو جاتے ہیں، پھر یہ بھاگتے ہیں ادھر ادھر بھاگیں گے کولو کے بیل کی طرح، بھاگو 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 بھاگو. میرے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آئے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حالات جو بدلیں گے اعمال کے بدلنے سے بدلتے ہیں، جگہ کے بدلنے سے نہیں بدلتے. یہ گھر تبدیل کر دو، اس گھر میں جادو ہے. واہ، اگر یہی ہے تو پھر تو آدمی بدلتے ہی رہے گا. پھر یہاں جادو، پھر یہاں جادو، پھر اس آدمی کو بے چینی ہو جائے گی. اعمال کر نہیں رہا، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کر رہا. بلی کودے گی تو آ جائے گا مولوی صاحب ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے گھر میں کچھ ہے. بھائی وہ بلی کودی تھی اس لیے کہ آپ نے برتن نہیں ڈھکا تھا. پھر اس کو پنکھے کے 3 پر 4 نظر آئیں گے. پھر اس کو ہر جائے نماز میں کچھ نہ کچھ اللہ محمد لکھا ہوا نظر آئے گا. یہی کام دھندا چلے گا اس کا. اور مولوی صاحب ادھر آنا، یہ دیکھو کھڑکی جو ہے نا، کھڑکی میں یہ سلیب بنی ہوئی ہے. بڑی بات ہے، شاباش ہے آپ کو دکھی تو سلیب دکھی. ہاں اس کو بکرے کی، بکرا دمبا جہاں ملے گا دیکھو محمد لکھا ہوا. ہاں اس کو پھر یہی نظر آئے گا. اس لیے کہ مسنون دعاؤں کی طرف نہیں آ رہا، اللہ کی طرف نہیں آ رہا. اور عورتوں میں یہ بیماری عام ہے، عام. ذرا منع کے ابا ذرا مولوی صاحب سے پوچھ کر آؤ. ہاں کیا کہ جی ایسا ہو گیا، جی ویسا ہو گیا، کہ جی یوں ہو گیا. 4 دفعہ میں دودھ گرم کر چکی ہوں، دودھ جل گیا. ارے ظالم، دودھ گرم کرنے کے بعد موبائل پہ بیٹھی ہوئی تھی. دودھ کا جلنے سے جن کا کیا اثر؟ آپ مسنون. عجیب، میں آپ کو بات بتاؤں، مشکات میں ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی صبح شام
جب علماء لکھیں صبح شام تو اس کا مطلب فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لے صبح اور شام 3 دفعہ، اور کوئی وظیفہ نہ کرے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے 11 جلدوں میں، کہ یکفیک من کل شیء او تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے، ہر شر سے، ہر حسد سے آپ کو یہ کافی ہے، بھلے کوئی اور وظیفہ اس دن نہ کرے، صرف یہ کرنا۔ ہم یہ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ 5واں کلمہ سید الاستغفار جو ہم اپنے مدرسے میں بچوں کو رٹواتے ہیں، وہ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی صبح پڑھ لے شام تک مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، اور شام کو پڑھ لے صبح تک مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ استغفار کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہے سپریم کورٹ میں جج کون سا ہوتا ہے، ہمیں کسی کام کا واسطہ نہیں اس سے، وہ جج ہو یا کچھ بھی ہو، ہمارا اس سے کیا لگے بگے بھائی جان، میں تو اعمال لے کر جاؤں۔ ہماری خواتین گھروں میں اعمال نہیں کریں گی، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گی، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، کتنی دفعہ؟ اب اس کو موت نے روکا ہوا ہے جنت میں جانے سے، باقی کسی چیز نے نہیں روکا۔ ہم نے پڑھا 15 دعائیں ہیں جو فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، 15 وہ نہیں پڑھیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنات کے اثرات حق ہے، آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اس کے بچاؤ کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کرنا ہے۔ دھڑ کر کے چپل پہ نہیں نکل گیا، حالانکہ جو آدمی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے اس کے سارے کام ہو جائیں گے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بچہ قید ہو گیا ہے، جیل میں چلا گیا ہے، بڑا پریشان ہوں۔ ہمارے تو بھرم پورے نہیں ہوتے نا، بھرم، اچھا وہ ایسے چو وہ تو یوں ہے، وہ تو بس خالی سوتا رہے، جاگتا رہے، باتیں کرتے رہو۔ ارے ظالم، اللہ کو ساتھ لے لے، تجھے کسی ایسے چو کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ساتھ تو لو۔ اس کے باپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بچہ قید میں ہے، کیا کروں؟ اور پیسہ پکڑا ہوا ہے کہ چاہ کر بھی نہیں چھڑا سکتے، کافروں نے پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا پیغام اس تک پہنچا دو کسی بھی طریقے سے کہ بیٹا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کر، بس۔ انہوں نے ادھر ادھر سے گھمو کے اس قیدی تک پہنچا دی یہ بات۔ 1 رات اس نے پڑھا اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ غیبی نصرت کا معاملہ کیا۔ جب وہ قید سے باہر بھاگا اپنی سواری پر تو وہاں اونٹ بندھے ہوئے تھے کافروں کے 100 اونٹ، وہ بھی پیچھے چل پڑے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آگے آپ نے فرمایا یہ مال اللہ نے تجھے دیا، رکھ لے۔ بتاؤ آپ، اور علماء نے لکھا ہے اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا سب سے ہلکا فائدہ، کم فائدہ، اللہ تعالیٰ ٹینشنوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ ٹینشن وہ بیماری ہے، یہ ماؤں کو روتے ہیں فیس بک پر، اسٹیٹس پر ماؤں کو روتے ہیں، پتہ نہیں کون سے اللہ کے بندوں وظیفے لگانے نہیں ہیں، وظیفے پڑھنے ہیں، مسنون دعائیں لگانی نہیں ہیں، دکان پر برکت ہوگی لیکن پڑھنا ہے۔ جی مولوی صاحب ہم سے ذکر نہیں ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے۔ تو جنات کے اثرات سے، ان چیزوں سے، گھر میں پیشاب کی دریاں پڑی ہوئی ہوں اور وہ بلینکٹ پیشاب میں ہو، اس کو پاک نہ کیا جائے تو ناپاکی کی طرف تو جنات آتے ہیں۔ اسی لیے بیت الخلاء کی دعا ہے جو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھی جائے گی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنات اور ناپاک جنیوں سے۔ شیطان کہتا ہے کہ میرے 2 جگہیں جو تھی ہیں میرے جہاں میں آپ کو لازمی ملوں گا، ایک بازار، ایک بیت الخلاء، واش روم، وہاں کی بھی دعائیں ہم نہیں پڑھتے، کھانا کھانے کے بعد بھی دعا نہ پڑھے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، جو آدمی کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے گا یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے روزہ رکھ کر اللہ کا صبر کیا روزہ رکھ کر۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسنون دعاؤں کا ہر خاتون، ہر بچی، ہر بیٹی، ہر ماں اہتمام کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جی مولوی صاحب ہم نے وظیفہ پڑھتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، فرق نہیں ہوتا، فرق کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے، مجھے فائدہ ہو نہ ہو میں اسی پر کرتے ہوئے مروں گی، کل قیامت کے دن اللہ مجھے جنتیوں میں سے اٹھا لیں گے۔
آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، ہر چیز کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھنا. دعائیں نہیں پڑھتے، آپ بتائیے آپ کتنا افسوس کی بات ہے. اس لیے جنات کے اثرات سے محفوظ رہنا ہے، جھڑپ سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہم کو فتینوں کے فتنے سے بچا لے، ٹینشن پھیلانے والوں کی ٹینشن سے بچا لے، حاسدوں، بھائی لوگوں کی نگاہیں لگ جاتی ہیں، نظر لگ جاتی ہے، آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، میری دکان چلتے چلتے رک گئی. تو آپ بھی تو اللہ کے سامنے جھکتے جھکتے جھکنا چھوڑ دیا آپ نے. صبح شام کے معمولات جو حدیث میں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر کے دائیں بائیں کے 500 دفعہ یہ پڑھ لو، سالن پہ پھونک لو، شوہر کے دل میں محبت نہیں ہوگی. محبت چھوڑو بھائی، محبت کو چھوڑو، محبت کو. میاں بھی اللہ کے حکموں کا پابند ہو، بیوی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کی پابند ہو. بس محبت اللہ ڈالتے ہیں، اور محبت اعمال سے ڈلتی ہے. اعمال کریں، نماز پڑھیں. محبت ڈالنے کا طریقہ حضور نے یہ بتایا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو تہجد کے لیے اٹھائے اور وہ نہ اٹھے، وہ اس پر پانی کے چھینٹے ڈالے، اور مرد اپنی بیوی کو تہجد کے لیے اٹھائے اور وہ نہ اٹھے اور وہ پانی کے چھینٹے ڈالے. یہ جوڑا میرے نزدیک پسندیدہ ہے. تھوڑا دھیان سے بھائی، کبھی بالٹین بھی پھینک دینا، کبھی ہاں مولوی صاحب نے کہا تھا تھوڑا، ہمارا بھی بھائی مزدور آدمی ہے، آج کل بیلن بھی. محبت تو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. دعائیں پڑھو، دعائیں، مسنون دعائیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. بس ادھر ادھر کے سارے وظیفے آج کے بعد سے بند. جو آدمی بس آج رات، اب ہم رات کو سونے کی دعا پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے. آپ کو پتا ہے سونے کی دعا، اللہم باسمک اموت، اے اللہ تیرا نام لے کے مر رہا ہوں. یہ قرآن، یہ دعا ہے سونے کی، یعنی مر رہا ہوں، سو رہا ہے. اور النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے. مر گیا، یہ ہو سکتا نہ اٹھے صبح. اللہم باسمک اموت، اے اللہ تیرا نام لے کے مر رہا ہوں، واحیا، اور تیرا نام لے کر ہی زندہ ہوں گا صبح. اتنی سی دعا بھی ہم نہیں پڑھتے. موبائل فون کا میں کیا کروں، اس نے تو ہمیں برباد کر دیا. پھر یہ ہارر فلمیں دیکھ کر، اللہ ہمیں معاف کرے، ایسے کلپ دیکھ کر سوتے، پھر ان کو خواب میں یہی آتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ہو رہا ہے، میرے کو بڑا خطرناک خواب آیا ہے. اور جہاں کوئی دھندا اچھا ہو گیا وہ خواب بھی بھول جاتے ہیں. دیکھا آپ نے جو کچھ ہے وہ تخیلات ہوتے. ہر چیز، ایک تو خواب کے پیچھے بھاگنا یہ ایک الگ چیپٹر ہے جو میں بتاؤں گا. تخیلات ہوتے ہیں. آپ بیت الخلاء میں جائیں، دعا پڑھیں. آپ بیت الخلاء سے نکلیں، دعا پڑھیں. آپ کھانا کھائیں، دعا پڑھیں. آپ جس عمل پر دعا پڑھتے جائیں گے وہ عمل آپ کا اللہ کا ذکر بنتا چلا جائے گا. کپڑا پہننے کی دعا، کپڑا اتارنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا. مسجد میں اب عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جی ہمارے گھر میں مسجد نہیں ہے. ہر عورت اپنے گھر میں بالکل کونے میں ایک ایسا بنا لے تاکہ وہ اس کی مسجد ہو، وہیں قرآن پڑھے. جگہ جگہ قرآن لے کر بیٹھ جاتی ہیں. صوفے پہ بیٹھ جائیں گی، شوہر کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گی، فلانی جگہ پر بیٹھ جائیں گی، فلانی باورچی خانے میں لے کے بیٹھ جائیں گی. نہیں بھائی، اس کی ایک ترتیب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ شوہر اپنے گھر میں، بیوی عورت اپنے گھر میں ایک مسجد بنائے، وہیں پڑھے، اور وہی اس کے لیے مسجد ہے. وہاں جائے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہاں سے نکلے تو یہ تو جگہ جگہ لیے قرآن پھر رہی ہے، قرآن پھر رہی. بہت بڑی آپا آئی، آپا بڑی پڑھنے والی. نہیں بھائی، ادب ہے، ادب ہے. ہاں، جگہ جگہ لے کے بیٹھ جائیں گی. جھولے پہ بیٹھی ہوئی ہے تو کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، تو قرآن ہے بھائی. وظائف پڑھیں. اور دیکھو 3 کل پڑھ کر رات کو اپنے اوپر پھونکنا ہے، ہاتھ پر پھونک کر آسانی سے جہاں ہاتھ چلا جائے. اپنے گھر کے پنکھے، اپنے گھر کے لائٹیں بند، فضول لائٹیں، زائد لائٹیں بند. گھر کو کنڈی لگانا، بسم اللہ پڑھ کر لگانا. گھر کے برتن کو ڈھکنا، بسم اللہ. گھر کے برتن دھو کر سونا چاہیے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے جس میں میں بات کروں گا. تو پھر کچھ ہماری بچت ہوگی. ورنہ جنات، فتنے، شیاطین، حاسدین، بری نظر والے، جادو ٹونے والے بہت گھوم رہے ہیں جو ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے. اللہ تعالی ہمیں فتینوں کے فتنے سے بچائے، جنات کے اثرات سے، ان جھڑپوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی بلیات سے، ناگہانی آفت سے اللہ تعالی ہم سب کی خوب حفاظت فرمائے. کریں گے کوشش انشاءاللہ.
الحمد لله رب العالمين. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دستگیری فرما، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں معاف فرما، شیطان کی شیطنت سے، دجالوں کے دجل سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، جنات کے اثرات سے ہم سب کی خوب خوب حفاظت فرما، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. سب کچھ تیری ذات عالی سے ہوتا ہے اے اللہ، تیری ذات عالی سے ہوتا ہے، اس بات کا تو یقین نصیب فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، رات کو جلدی سونے اور صبح فجر کی نماز میں اہتمام سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، اور اے اللہ ہمارے دل میں، ہمارے ہاتھوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ہم نے اپنے باورچی خانوں کو، اپنے کمروں کو، اپنے گھروں کو غیبت کا دہ بنایا ہوا ہے، اور اے اللہ ہم نے گھروں کو قبرستان بنایا ہوا ہے. اللہ گھروں میں تلاوت کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، گھروں میں نوافل پڑھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. ہر بچی کو، ہر بچے کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو قرآن کا پڑھنے والا، مسنون دعاؤں کا ان کا اہتمام سے ان کو پڑھنے والا بنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، ہم اپنی تنہائیوں کو ناپاک کر رہے ہیں، میرے مولا ہماری تنہائیوں کو پاک فرما. اے اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لے. اے اللہ جن ساتھیوں نے، جن لوگوں نے میسج کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے دعاؤں کا کہا ہے، ان کی تمام تر حاجات کو غیب سے پورا فرما. جو مستورات بیان سننے آئی ہیں، جو ساتھی بیان سننے آئے ہیں، اے اللہ مسجد سے نکلنے سے پہلے ان کی تمام تر حاجتوں کو غیب سے پورا فرما. اس مسجد کو، اس مسجد والوں کو اجر عظیم عطا فرما. اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم